آج رات تم میرے کمرے میں گزارو گی تاکہ کسی اور مرد کی طرف نگاہ کرتے تمہیں یاد رہے تم میر حاتم کی بیوی ہو۔ شہ نیلا کا منہ دبوچتے حاتم نے شدید غصے سے کہا۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا شہ نیلا اپنے کزن کے ساتھ لنچ پر گئی تھی، اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ جب آپ اس رشتے کو مانتے ہی نہیں تو یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آزاد کر دیں، شہ نیلا نے نم لہجے سے کہا تو حاتم کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ اسی وقت کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ آج میں تمہیں ایسی آزادی دوں گا کہ تم مرتے دم تک یاد رکھو گی۔ کہتے ساتھ حاتم نے شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا آپ سنوار رہی تھی۔ اس نے چست لباس پہنا ہوا تھا جو اس کے خوبصورت خد و خال کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس نے اسکن رنگ کی پینٹ اور گلابی رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو اس کے خوبصورت جسم پر بہت جچ رہی تھی۔ وہ خاندان کی ایک واحد لڑکی تھی جس پر حسن ختم ہوتا۔ دودھیا رنگت، ملائی جیسی جلد، ہیزل گرین آنکھیں جو اس کی قیامت خیز تھی۔ اس کو دیکھ کر کسی گڑیا کا گمان ہوتا تھا۔ خوبصورت لمبے آبشار کی مانند بال جو کمر سے بھی نیچے تک تھے جسے اس نے پشت پر پھیلایا ہوا تھا۔ گلابی پکھڑیوں کی مانند ہونٹ جس پر گلابی رنگ کی لپسٹک لگا کر وہ مزید حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ ایک طرف لٹکایا تھا اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ لاؤنج میں کھڑی ہو کر اس نے اپنی کلائی پر گھڑی پہنی تھی اور بلند آواز میں بولی، ممی میں شایان کے ساتھ آئس کریم پارلر جا رہی ہوں، شام میں دیر سے گھر واپس آؤں گی۔ یکدم اس کی ماں یہ سنتے ہی باہر آئی تھی اور اس کی ڈریسنگ کو دیکھ کر ان کا دل دہل گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو حویلی سے فون آیا تھا کہ حاتم اس کی طرف آ رہا ہے، اور اپنی بیٹی کی اب حالت دیکھ کر ان کا سکون بھی برباد ہو گیا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی بیٹی کے قریب آئی اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے عجلت بھرے لہجے میں بولی، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ تم نے پاگل ہو گئی ہو تم شہ نیلا، ابھی تھوڑی دیر بعد تم حاتم آنے والا ہے، خدا کے لیے یہ لباس تبدیل کرو۔ اگر اس نے تمہیں اس لباس میں دیکھ لیا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ جب شہ نیلا کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی، کون حاتم؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا جبکہ اس کی ماں حیران ہوئی تھی، اور وہ فوراً بولی تھی، وہی حاتم جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے، تمہارے تاؤ کا بیٹا۔ زیادہ میرے سامنے بننے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے لیے جاؤ اور اپنا لباس تبدیل کرو، اور اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا اس لباس میں تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ جبکہ شہ نیلا نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ گئی تھی اور اپنی ماں کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ اس کی ماں فوراً شرمندہ ہو چکی تھی۔ وہ یکدم بولی تھی، میں کسی حاتم کو نہیں جانتی، اور آپ بھی اس بات کو تسلیم کر لیں کہ حاتم میرا شوہر نہیں ہے۔ اس نے صاف کہا تھا سب کے درمیان کہ میں شہ نیلا کو اپنی بیوی نہیں مانتا۔ اس نے کہا کہ وہ اہمیت ہی نہیں دینا چاہتا تو میں کیوں دوں؟ میں کیوں کسی کی خاطر زندگی ساری بیٹھی رہوں؟ بس امی، بہت ہو گیا، میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاروں گی۔ میں شایان کو پسند کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ ساری عمر گزاروں گی، مگر اب میں حاتم کے بھروسہ نہیں رہوں گی۔ جتنی میری بدنامی ہونی تھی ہو گئی ہے، اب مزید اور نہیں۔ وہ یہ بول کر ٹھہری نہیں تھی بلکہ لمبے لمبے ڈھک بھرتی ہوئی اپنے گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کو بالکل فکر نہیں تھی کہ حویلی سے کون آ رہا ہے۔ یہ بات حقیقت تھی کہ وہ حاتم فردوس کی بیوی تھی، لیکن جب وہ اس نکاح کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا تو پھر وہ کیوں مانتی؟ اس کی بھی اپنی انا تھی اور دونوں انا کے پجاری شخص ایک رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ اب قدرت ہی جانتی تھی کہ ان دونوں کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونا ہے۔ وہ باہر آئی تو سامنے ہی اس کا کزن شایان گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کو اتنے حسین لباس میں دیکھ کر اس کی بانسیں کھل اٹھی تھی۔ وہ فوراً ہی اس کے پاس آیا تھا۔ شایان کو تو مانو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ شہ نیلا جیسی خوبصورت لڑکی اس کے پیار میں پاگل ہو گئی ہے اور وہ محض اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے قطع تعلق ہو جاتا کیونکہ وہ ایک نکاح شدہ لڑکی تھی اور شایان کو معلوم تھا کہ اس کی ماں کسی قیمت پر بھی اس کی شادی شہ نیلا سے نہیں کروائے گی۔ شہ نیلا کے برعکس پیچھے سکینہ بیگم کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ حویلی والوں سے ان کے تعلقات پہلے بھی اچھے نہیں تھے۔ وجہ ان کی بیٹی اور وہ خود تھیں۔ ان کا انداز بھی بے باک تھا اور ان کی بیٹی بھی بہت خوبصورت طبیعت کی مالک تھی۔ ان کے شوہر نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور اپنے خاندان سے قطع تعلق ہو کر شہر میں بس گئے تھے، مگر دولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوار ہو رہے تھے۔ اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ان کے شوہر نے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگ لی تھی اور واپس کاروبار میں حصہ لیا تھا، جس کی بدولت ان کی زندگی تھوڑی سنوار گئی تھی۔ مگر ان تمام آسائشوں کے بدلے فردوس صاحب نے صاف کہا تھا، اگر تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے رحمان کے بڑے بیٹے حاتم سے کرواؤ گے تب بھی میں تمہیں معاف کروں گا اور اپنی حویلی میں آنے کی اجازت دوں گا۔ اسی بدولت شہ نیلا کے والد سلمان صاحب
راضی ہو گئے تھے اور فردوس صاحب کے حکم کی وجہ سے شہنیلا اور حاتم کا نکاح ہو گیا تھا۔ حاتم گاؤں کی ہی کسی معصوم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ شہنیلا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی نظر میں شہنیلا ایک بے باک اور خود سے لڑکی تھی جس کو صرف اور صرف اپنے آپ سے مطلب تھا۔ اس کے نزدیک رشتے کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ اس کو محض دوستوں میں گھومنا، عیاشی کرنا یہی سب پسند تھا۔ اسی وجہ سے وہ شہنیلا کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جب سے دادا جان کا انتقال ہوا تھا تب سے وہ بہت خاموش تھا۔ اس نے دوبارہ یہ بات نہیں دہرائی تھی کہ وہ شہنیلا کو اپنی بیوی نہیں مانتا، کیونکہ اسے یاد تھا جب اس کے دادا نے رخصتی کی بات کی تھی تب اس نے سب کے درمیان یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ شہنیلا جیسی لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر حویلی نہیں لائے گا۔ وہ آتی ہے جائے لیکن وہ حاتم کی بیوی نہیں کہلائے گی۔ وہ اس نکاح کو نہیں مانتا۔ شہنیلا جو حاتم کے لیے اپنے دل میں خواب سجا کر بیٹھ گئی تھی، اس کے الفاظ سن کر اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا، اور اسی پل وہ تہیہ کر چکی تھی کہ وہ کسی قیمت پر بھی حاتم سے شادی نہیں کرے گی۔ کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ رخصتی نہیں کروائے گی۔ وہ بھی اس نکاح کو نہیں مانتی ہے۔ مگر تقریباً 2 مہینے بعد ہی ان کے دادا جان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے، مگر آخری وقت میں انہوں نے حاتم کا ہاتھ پکڑ کر محض چند الفاظ کہے تھے: میں نے ساری زندگی نفرت کے سہارے گزار دی ہے، مگر تم ایسا نہیں کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے دونوں بیٹے ایک چھت کے نیچے ایک ساتھ رہیں، اس لیے تم شہنیلا کو بطور بیوی قبول کر لینا۔ تم دونوں کی سنتان جب پیدا ہوگی تب تمہارے ماں باپ کے درمیان جو بھی خلش آ چکی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، اور وہ لوگ تمام رنجشیں بھلا کر ایک ہو جائیں گے۔ اور اسی پر اس نے اپنے دادا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا، بس وہ ہمت نہ ہارے۔ لیکن شاید ان کا وقت آ گیا تھا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ لمحات اس کے لیے بہت دردناک تھے۔ وہ اپنے دادا کی موت پر بہت رویا تھا۔ ان کا جانا اس کو مکمل طور پر ختم کر گیا تھا۔ اس کے لیے یہ لمحات بہت اذیت ناک تھے۔ دادا کے انتقال کو آج 6 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا، اور آج وہ اسی سلسلے میں اپنی چچی اور چچا کے پاس آ رہا تھا تاکہ وہ اس رشتے کے حوالے سے بات کر سکے اور اس دن جو اس نے بدتمیزی کی تھی اس کی معافی مانگ سکے۔ لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کے سامنے کیا آنے والا ہے۔ آج وہ اپنی بیوی کو کس روپ میں دیکھنے والا ہے۔ وہ جو ایک بار پھر شہنیلا کے بارے میں سوچنے لگا تھا، کس طرح اس کی سوچ کا بت ٹوٹنے والا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ گاؤں سے اپنے چاچو کے گھر پہنچ گیا تھا۔ حویلی سے یہ گھر بہت چھوٹا تھا لیکن سجایا بہت خوبصورت انداز میں تھا۔ اس نے گاڑی پورچ میں روکی تھی، اسی وقت اس کی چچی اور چچا گھر کے باہر آ گئے تھے۔ اس نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ فوراً ہی وہ اپنے چچا سے بغل گیر ہوا تھا، چچی کے آگے سر جھکایا تھا۔ دونوں نے اس کا استقبال بہت اچھی طرح کیا تھا۔ آخر کو وہ ان کا اکلوتا داماد تھا، بھلا وہ اس کی عزت کیوں نہ کرتے۔ وہ دونوں ہی اس کو لے کر لاؤنج میں آ گئے تھے۔ شاہدہ بیگم نے فوراً ہی اس کے آگے لوازمات سجا دیے تھے، جبکہ وہ مسلسل ادھر ادھر اپنی بیوی کو تلاش کر رہا تھا، جو بھی فی الحال اس گھر میں موجود ہی نہیں تھے۔ سلمان صاحب کافی پریشان تھے۔ ان کے چہرے سے ہی دکھ کے عنصر چھلک رہے تھے۔ باپ سے اتنے ارسال ناراضگی رہی تھی، اور جب ناراضگی کا اختتام ہوا تو ان کا باپ ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یکدم حاتم کی نگاہ اپنے چاچو سلمان پر گئی تھی، اور وہ پل میں ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کس اذیت کا شکار ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور سلمان صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ جو عجیب الجھن میں تھے، حاتم کو نیچے زمین پر بیٹھتا دیکھ کر فوراً ہی گڑبڑاتے ہوئے بولے تھے: ارے بیٹا، تم یہاں بیٹھ رہے ہو، اوپر آؤ۔ مگر اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا: دکھ کرنے سے کیا ہوگا دادا جان، واپس نہیں آئیں گے۔ آپ اس طرح پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کاروبار دیکھنا ہے، اس طرح نڈال ہو جائیں گے تو سب چیزیں کیسے سنبھالی جائیں گی؟ اپنی بیٹی بھی تو رخصت کرنی ہے۔ وہ اس انداز میں بولا تھا کہ شاہدہ بیگم اور سلمان صاحب نے حیران ہو کر حاتم کو دیکھا۔ کیا وہ ان کی بیٹی کو تسلیم کر چکا تھا؟ اس نے سر جھکایا تھا اور مزید بولا تھا: میں اپنے لفظوں پر بے انتہا شرمندہ ہوں۔ مجھے اس طرح سے شہنیلا کی توہین نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بس میں دادا کی وجہ سے تھوڑا ناراض تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں سلمان کی شادی اپنے گاؤں کی ایک لڑکی سے کروانا چاہتا ہوں، لیکن سلمان نے میرا مان توڑ دیا اور اپنی یونیورسٹی کی لڑکی کو پسند کر کے شادی کر لی، جو بہت ہی بے باک ہے۔ اس کو بالکل بھی ڈھنگ نہیں ہے، اور جب اس نے اپنی بیٹی پیدا کی تو اس کو بھی وہ اپنے طور طریقے سے ہی چلا رہی ہے۔ یہی سب خناس میرے دماغ میں بھرا ہوا تھا، اسی لیے میں شہنیلا سے نفرت کرنے لگا تھا، اور جب میں نے شہنیلا کو دیکھا تو میری نفرت زور پکڑ گئی تھی۔
ہمارے گاؤں میں اس طرح کی لڑکیوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور میرے دماغ پہ بھی یہی سب کچھ چلتا ہے، مگر میں اب تہیہ کر چکا ہوں کہ میری بیوی ہے، اس کو جس طرح سے میں چلاؤں گا وہ چلے گی۔ یہ بات مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی ہے، لیکن آ چکی ہے، اور میں اس بات کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں نے سب کے درمیان آپ کی بھی عزت کا مان نہیں رکھا تھا۔ وہ بہت ٹہر کر اپنی ہر بات شاہدہ بیگم اور سلمان صاحب کو بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ہو سکتا ہے کہ شاہدہ بیگم کو اس کی باتیں بری لگی تھیں اور وہ ناراض ہو جائیں، لیکن اس نے بات کرتے ہوئے کسی بھی بات کا پردہ نہیں رکھا تھا۔ وہ صاف کوئی سے بولا تھا، جبکہ شاہدہ بیگم ان باتوں سے واقف تھی، اسی لیے انہوں نے کسی بات کا بھی برا نہیں منایا تھا اور خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ سلمان صاحب نے بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے تھے، مجھے اس بات کی بے انتہا خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے، میں پورے دل سے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ حاتم فردوس میرا داماد بننے کے لیے تیار ہے۔ وہ اتنے مان سے بولے تھے کہ حاتم بے ساختہ ان کے گلے سے لگا تھا اور وہ ایک بار پھر معذرت کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اب اس کا رخ شہنیلا کے کمرے کی طرف تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ شاہدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں پوچھ ہی بیٹھا تھا کہ شہنیلا کہاں پر ہے؟ کیا اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں گاؤں سے آ رہا ہوں؟ دراصل میں اس سے ملاقات کے لیے ہی آیا ہوں، تاکہ ہم دونوں کے درمیان جو بھی غلط فہمیاں ہیں ہم دونوں ان تمام غلط فہمیوں کو دور کر لیں، مگر اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ آخر وہ کہاں پر ہے؟ جبکہ شاہدہ بیگم کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اصل مصیبت تو اب آئی تھی۔ کافی دیر سے وہ اپنی بیٹی کو کالز پہ کالز کر رہی تھی، لیکن وہ نہ کسی میسیج کا جواب دے رہی تھی اور نہ ہی کال بیک کر رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی تو سلمان صاحب بھی بولے تھے، بتاؤ حاتم کیا پوچھ رہا ہے؟ شہنیلا کہاں پر ہے؟ جب سے میں آیا ہوں آفس سے وہ مجھ سے بھی ملنے نہیں آئی۔ شاہدہ بیگم کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ ٹھنڈ ہونے کے باوجود ان کے ماتھے پر پسینے آ رہے تھے۔ حاتم یہی سمجھ گیا تھا کہ شہنیلا گھر پر نہیں ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں اور سرترین لہجے میں بولا تھا، شاہدہ چچی میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، میری بیوی شہنیلا کہاں پر ہے؟ وہ چبا چبا کر بولا تھا، جبکہ شاہدہ بیگم نے نظر اٹھا کر حاتم کو دیکھا تھا۔ ان کا داماد لاکھوں میں ایک تھا، اگر چراغ لے کر بھی ایسا داماد ڈھونڈنے کے لیے نکلتی تو کبھی بھی انہیں ایسا داماد حاصل نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی جائیداد کا وہ اکلوتا وارث تھا۔ اگر ان کی بیٹی کی شادی حاتم فردوس سے ہو جاتی تو ان کی بیٹی رانی کی طرح رہتی، لیکن ان کی بیٹی کو کبھی عزت کی زبان سمجھ آئی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے کیونکہ حاتم اب کسی بھی قیمت پر سچ جانے بغیر چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ انہوں نے نظر جھکا کر تمام تر ردات سے حاتم کو آگاہ کر دیا تھا۔ اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے اور کہاں پر گئی ہے۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں اور وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا تو سلمان صاحب اور شاہدہ بیگم بھی ٹہل کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شاہدہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ارادہ آپ کے ساتھ معافی مانگ کر تمام معاملہ طے کرنے کا تھا، لیکن شاید آپ کی بیٹی کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، اس کو محض ضلالت ہی اچھی لگتی ہے، تو میں اب اس کو بتاؤں گا کہ ضلالت اصل کس بلا کا نام ہے۔ چچا جان میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج ہی میں رخصتی لے رہا ہوں، وہ کافی سرترین لہجے میں بولا تھا۔ سلمان صاحب اس کو روکنا چاہتے تھے، اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ وہ نادان ہے، وہ غصے میں بہت کچھ کر جاتی ہے، لیکن نہ وہ ٹھہرا تھا اور نہ ہی اس نے اپنے چچے کی کوئی بات سننا ضروری سمجھی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا ہوا ان کے گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس نے گاڑی کو ریورس کیا تھا اور سیدھا اس ریسٹورنٹ پر گاڑی ڈال دی تھی جہاں پر اس کی منکوہہ موجود تھی۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی کے ابھی دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ غصے کے مارے اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی شدت سے تھاما ہوا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ 10 منٹ کا راستہ اس نے محض 2 منٹ کے وقت میں مکمل کیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ریسٹورنٹ کے سامنے رکی تھی اور وہ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا ہوا ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تھا۔ اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ شیان کے قدرے کونے میں موجود ٹیبل پر بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے ہی اس کی نگاہ اس کی ڈریسنگ پر گئی تھی تو اس کی آنکھیں پل میں لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچا تھا اور اس کو سمجھانے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی شہنیلا کا منہ توڑ دے، اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارے کہ وہ دوبارہ یہ حرکت کرنے کی جرأت بھی نہ کرے۔ شہنیلا حاتم کو اپنے ساتھ دیکھ کر ایک پل کے لیے کانپ گئی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں موجود تھا، اس کا کثرتی وجود شلوار قمیض سے جھلک رہا تھا۔
ماتھے پر موجود بل کو دیکھ کر شہنیلا کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ گھسیٹ کر اسے ریسٹورنٹ سے باہر لے جانے لگا تھا، جب اچانک شایان ان دونوں کے درمیان آیا تھا اور حاتم کے سینے پر ہاتھ رکھتا وہ بولا تھا، ہو کون تم اور میری کزن کو کس طرح تم نے ہاتھ لگایا؟ حاتم نے ایک شعلہ بار نگاہ شایان کے وجود پر ڈالی تھی اور پلٹ کر اپنی منکوہہ کو دیکھا۔ وہ غصے سے شایان کو دیکھتے ہوئے بولا، اور یہی بات اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم کون ہو تو کیا بولو گے؟ جبکہ شایان نے سینے پر ہاتھ باندھے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے کروفٹ سے بولا تھا، میں شہنیلا کا کزن ہوں، خالہ کا بیٹا ہوں، ہاتھ چھوڑو، اس کا بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ حاتم کون ہے۔ یہ بات تو اس کو معلوم تھی کہ حاتم سے اس کے کزن کا نکاح ہوا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ حاتم دیکھنے میں کیسا ہے۔ جبکہ اس نے اچانک شہنیلا کو اپنے قریب کیا تھا اور اس کو اپنے بازوں کے حصار میں لیتے ہوئے حق سے بولا تھا، میرا نام حاتم فردوس ہے اور یہ لڑکی میری منکوہہ ہے، ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور اب رخصتی بھی ہو گئی ہے۔ آئندہ کے بعد تم نے اپنی اگر اس گندی زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا تو میں تمہارا قتل کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ ہٹو یہاں سے، یہ کہتے ہی اس نے شایان کو دھکا دیا تھا اور ریسٹورنٹ سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کا دماغ پوری طرح گما ہوا تھا۔ وہ سیدھا اس کو اپنی گاڑی کے پاس لے کر آیا تھا اور دھکا دینے والے انداز میں گاڑی کے اندر پھینکا تھا اور خود اسٹیئرنگ وہیل تھام کر گاؤں کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ شہنیلا کا دماغ پوری طرح گھوم رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس حاتم کا گلا گھونٹ دے جس نے اس کی اتنی بے عزتی کی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کی زبان بالکل گنگ ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی اس کے سامنے بول نہیں پا رہی تھی، لیکن کب تک وہ خاموش رہتی؟ یکدم وہ غصے سے بولی تھی، ابھی کے ابھی گاڑی روکو، جو تماشا تم نے لگانا تھا تم لگا چکے ہو، اب مزید تم نے اگر میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا قتل کر دوں گی، گاڑی روکو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اچانک حاتم نے گاڑی کو بریک لگائی تھی اور شہنیلا کا بازو تھام کر اپنے قریب کھینچا تھا، وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حاتم نے اس کا جبڑا اپنی اہونی میں گرفت میں تھاما اور اس کو دیکھتے ہوئے گرایا تھا، کیوں گاڑی روک دوں؟ شوہر کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے اور غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے اچھا محسوس ہوتا ہے، تمہیں معلوم ہے ایسی عورتوں کو بولتے کیا ہیں؟ اس کی بات سن کر شہنیلا کا چہرہ آہان کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے شہنیلا کو چھوڑا تھا اور گاڑی ایک بار پھر سٹارٹ کی تھی، جبکہ شہنیلا اپنا آپ سنبھال کر ایک کونے میں ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ پوری طرح سے گھوم رہا تھا۔ کسی انسان کے ساتھ اس کی شادی کروا دی گئی تھی۔ اس نے تمام چیزوں کو فی الحال لیے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ گھر پہنچ کر اس معاملے کے بارے میں اپنے ماں باپ سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن جب راستہ کوئی دوسرا دیکھا تو وہ یکدم گھبرا کر بولی تھی، حاتم فردوس، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ اس طرف نہیں بلکہ الٹے ہاتھ کی طرف ہے۔ مگر حاتم کی طرف توجہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ میں بابا کو فون کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا موبائل باہر نکالا تھا، جب حاتم نے ایک پل ہی میں اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل اچک لیا تھا اور سرد لہجے میں بولا تھا، بیوی ہو تم میری، اب میرے ساتھ ہی رہو گی، اسی لیے گاؤں لے کر جا رہا ہوں۔ یہ خبر سننی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں لرزنا شروع ہو گئے تھے اور وہ بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی، یہ تم میرے ساتھ نہیں کر سکتے حاتم، گاڑی روکو، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میری پڑھائی چل رہی ہے، اس طرح میں گاؤں نہیں جا سکتی، ویسے ہی گاؤں جانے کی وجہ سے میرا لاس ہو گیا ہے۔ جبکہ حاتم اپنے الفاظ کے نشتر کو چھپوتے ہوئے بولا تھا، پڑھائی کے نقصان کا دکھ ہے یا پھر طوائف خانے نہ جانے کا دکھ تمہیں ستا رہا ہے؟ یہ بات سنی تھی کہ وہ اپنی جگہ پر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حاتم اس کو اس طرح کی بات بولے گا۔ وہ بے یقین لہجے میں بولی تھی، تمہارا مطلب کیا ہے؟ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم نے کس حساب سے مجھے اس طرح بولا ہے؟ اچانک ہی اس نے اس کو کچھ اس طرح دیکھا تھا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا آپ چھپا لیا تھا، اس کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ تب اچانک حاتم دھیما مسکرایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، حیرت ہے مجھے تم جیسی عورتوں پر، جو دوسرے مردوں کے سامنے تو اپنا جسم عیاں کرنے میں بالکل شرم محسوس نہیں کرتی، لیکن اپنے شوہر کے سامنے اپنا آپ چھپانے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر رہی ہیں۔ اگر پہلے ہی تمہیں غیرت آ جاتی تو ابھی یہ نوبت نہ آتی۔ تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو طوائف خانوں پر بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن میں تمہیں کسی قیمت پر بھی اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم حاتم فردوس کی بیوی ہو، فردوس حویلی کی پوتی، اپنا دماغ درست کر لو، ورنہ مجھے تمہارا دماغ بہت اچھے سے درست کرنا آتا ہے۔ وہ ایک سانس میں گرا کر بولا تھا۔ اس کی کوئی گراہٹ میں اتنا زور تھا کہ شہنیلا کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنا شروع ہو گئی تھی
اس کو معلوم تھا اب اس کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہے، یہ شخص اسے لازمی گاؤں لے کر جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر پائے گی۔ اس لیے اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ اس انسان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس کی زبان میں بالکل بھی لگام نہیں تھی، اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ لوگ گاؤں کے حدود میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی واپسی تقریباً رات کے 2 بجے ہوئی تھی۔ پورے گاؤں میں سناٹے تھا، محض خادم فردوس کی گاڑی کی آواز ہی دور دور تک گونج رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی پورچ میں روک چکا تھا۔ اس سفر کے دوران وہ گہری نیند سو گئی تھی، اس کو بالکل بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ کب سفر کا اختتام ہو گیا ہے۔ گاڑی کے روکتے ہی اس کی آنکھ بھی کھل گئی تھی اور وہ اجنبی نگاہوں سے حاتم کو دیکھنے لگی تھی۔ کچھ پل کے لیے اس کا دماغ بالکل مفلوج ہو گیا تھا، تب اچانک اس نے دوسری طرف سے اتر کر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی گاڑی سے نکالا تھا۔ وہ یکدم ہوش کی دنیا میں آئی تھی اور حاتم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے چلنا آتا ہے، میں چل سکتی ہوں، ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس کا لہجہ یکدم تبدیل ہو گیا تھا، کیونکہ اب وہ اس کے حدود میں تھی۔ اگر وہ کچھ بھی کرتی تو اس انسان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ پل میں اس کو گولی اڑا دیتا۔ اسی لیے اس نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ جبکہ وہ اس کو نظر انداز کیے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے کر آیا تھا، اس کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسان اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی سمجھی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں رہے گی، لیکن حاتم کو اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے بولی تھی، آپ یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے آرام کرنا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے میری کمر تختہ ہو گئی ہے، وہ بیزار لہجے میں بولی تھی۔ یکدم حاتم اس کی طرف مڑا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، فیصلہ ہو چکا ہے لڑکی، تم آج سے میرے ساتھ ہی رہو گی۔ میں تمہارے ماں باپ سے رخصتی لے کر آیا ہوں۔ آج کی رات تم میرے کمرے میں گزارو گی تاکہ کوئی اور مرد تمہاری طرف دیکھنے سے بھی ڈرے۔ جبکہ شہنیلا یہ بات سن کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسان کیا بول رہا ہے۔ وہ بے یقین لہجے میں بولی تھی، آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ممی پاپا میرے ساتھ ایسا کسی قیمت پر نہیں کر سکتے۔ ہاتھ چھوڑے میرا، میں آپ کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ جب آپ کو اس رشتے سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے تو آپ کس خوشی میں مجھے اپنے کمرے میں رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سب کے درمیان کہا تھا کہ آپ اس نکاح کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ یہ بات ہی اس کا خون کھلا چکی تھی۔ وہ تو اپنا آپ تیار کر چکی تھی کہ اسے اب ساری زندگی حاتم فردوس کے ساتھ ہی گزارنی ہے، لیکن اس شخص نے ہی اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی تھی۔ اس کے ماں باپ، تاؤ اور تائی، دادا دادی، سب کے سامنے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، وہ مرنا پسند کرے گا، لیکن اس کو بطور بیوی اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں کرے گا۔ تو پھر وہ اب اس طرح کی بات کیوں کر رہا تھا؟ چند پل کے لیے حاتم خاموش ہوا تھا اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، بہت آزادی چاہیے تمہیں، بہت زیادہ دماغ چلنے لگا ہے تمہارا۔ اس نکاح کو میں نہیں مانتا، لیکن تم تو مانتی ہو نا، اس حساب سے تم میری بیوی ہوئی۔ اس نے اپنے طور پر ہی بات کو جوڑ لیا تھا اور شہنیلا کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح گھوم چکا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اس کو خون کھلا چکا تھا، اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کا دماغ تو آج وہ اچھی طرح سے درست کر کے ہی دم لے گا۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر لے آیا تھا، جبکہ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، لیکن اس نے کسی بھی طرح اس پر رحم نہیں کھایا تھا۔ اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس نے ایک جھٹکے سے اسے بستر پر پھینکا تھا اور اسی وقت اپنی قمیض جسم سے جدا کی تھی۔ شہنیلا کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ حاتم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے میری ذات کو اس طرح مت رون دو، میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہو حاتم۔ اگر تمہارا ارادہ میرے ساتھ رشتہ بنانے کا ہے تو سلیقے سے بناؤ، لیکن میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہ کرو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا، جبکہ حاتم تمام باتوں کی مسترد کیے شہنیلا پر جھکتا چلا گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی شہنیلا کی کسی سسکی یا پھر منت پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا اور اس پر مکمل حق رکھتا تھا۔ اس نے اس کے تمام جائے فرار بند کر دیے تھے اور اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ روتی رہ گئی تھی، سسکتی رہ گئی تھی، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہ گئی تھی، لیکن نہ اس نے اس کی طرف دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی کسی بات پر دھیان دیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ چاند بھی ان دونوں کی ملن پر شرما کر بادل میں چھپ گیا تھا، جبکہ وہ بھی تھک ہار کر اس کے ہی سینے پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ فجر کے وقت وہ اس سے دور ہوا تھا اور ایک نگاہ اپنے سینے پر رکھی اپنی بیوی پر ڈالی تھی۔
لڑکی دیکھنے میں بلا کی حسین تھی اور اس کی عمر محض 22 سال تھی، جبکہ حاتم 30 سال کا جوان مرد تھا۔ اس کے جذبات موز اور گھوڑے کی طرح تھے اور یہ سب وہ معصوم لڑکی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ پوری رات حاتم نے اس کو سونے نہیں دیا تھا، بلکہ ہر پل اس پر یہ بات واضح کی تھی کہ وہ حاتم فردوس کی ملکیت ہے، وہ اس کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتی، جبکہ شہنیلا کو بھی یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ حاتم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے پل میں ہی اس کو واقعی مسل کے رکھ دیا تھا، بالکل کسی چھوٹی سی چونٹی کی طرح۔ چند پل میں اس نے معصوم چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسایا تھا اور دھیرے سے اس کا سر دھکے پر رکھ کر وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ اسے لے کر اس نے اپنے آپ کو فریش کیا تھا اور وہ فوراً ہی اکڑ جا کر نماز بچائی۔ وہ 5 وقت کا نمازی شخص تھا، کہنے کو وہ بہت خجیل طبیعت کا انسان تھا، لیکن نہایت نرم دل تھا۔ گاؤں کے کئی ایسے کام تھے جو اس کے ہی سپرد تھے۔ وہ گاؤں کا گدی نشین تھا، جلد سردار کی پگڑی اس کے سر آنی تھی، اسی لیے وہ پہلے ہی تمام چیزوں پر قابض ہو گیا تھا۔ گاؤں کا بچہ بچہ اس سے محبت کرتا تھا اور وہ بھی اس محبت کا جواب اپنی محنت اور خدمت سے دیتا تھا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی تھی اور بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، ہونٹ مسلسل جنبش کر رہے تھے، لیکن حلق سے آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایک دم سے عجیب سی کیفیت اپنے وجود پر طاری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اور وہ دل میں اللہ سے مخاطب ہوا تھا: اے رحمان رحیم، اے مالک مولا، اے کائنات کے سربراہ رب مصطفیٰ، میں جانتا ہوں تو بہت عالی شان رب ہے، تیرے آگے سب خاک برابر ہے۔ یا رحمان، اگر مجھ سے ابھی کوئی خطا ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن اس لڑکی کے ساتھ تعلقات میں نے سچے دل سے قائم کیے ہیں۔ یا رب مصطفیٰ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک نیت کے ساتھ اس کو لینے کے لیے گیا تھا، لیکن اس عورت نے مجھے یہ سب کرنے پر اکسایا تھا۔ لیکن اگر میں غلط ہوں اور میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے تو یا اللہ مجھے معاف کر دے اور اس رشتے کو ایک موقع دینے کی اس عورت کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی یہ توفیق عطا کر۔ کافی دیر تک وہ اپنے مستقبل کے لیے دعائیں مانگتا رہا اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس رات کے بعد وہ لڑکیوں سے اپنے دل کے بہت قریب ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ بے شک عورت اور مرد کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے نکاح کی صورت میں جوڑ رکھا ہے، اور یہ نکاح کے 3 الفاظ انسان کے دل میں اس قدر محبت کا جذبہ بڑھا دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہ سیدھا اپنے بستر پر آیا تھا اور اپنی بیوی کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ اس کی نگاہیں اپنی بیوی پر ہی مرکوز تھیں۔ وہ کافی گہری نیند اس کے بستر پر سو رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا: جانتا ہوں تو مجھ سے ناراض ہو، میں نے تمہاری دل آزاری کی ہے، سب کے درمیان تمہاری توہین کی ہے اور آج بھی تم سے حق زبردستی لیا ہے، لیکن یہ کرنا بے انتہا ضروری تھا، کیونکہ میں تمہیں جتانا چاہتا تھا کہ تم اب صرف اور صرف حاتم فردوس کی ہو۔ اگر میں نے غلط کیا ہے تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ میں تمہارے منہ پر تم سے معافی نہیں مانگ سکتا، کیونکہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہوگا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری ذات سے جتنا بھی ہو سکے گا میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہارا خیال رکھوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے شہنیلا کو اپنے قریب کیا تھا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے گہری نیند سو گیا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی بیوی اس کی گرفت سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ نیند میں ہی دھیما سا مسکرایا تھا، جبکہ شہنیلا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کسی بھی طرح یہ حصار توڑ کر کہیں دور بھاگ جائے۔ تب اچانک اس نے مسکراتے ہوئے شہنیلا کو مزید اپنے قریب کیا تھا اور اس پر گرفت سخت کرتا ہوا اس کو اپنے نیچے کر گیا تھا، جبکہ شہنیلا کو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کو اسی روپ میں آتا دیکھ کر اس کی جان نکلنے پر ڈر آئی تھی اور وہ منت کرنے والے انداز میں بولی تھی: خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کافی دیر سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں دب جاؤں گی، میری ہڈی پلیز ہٹیں، وہ منمناتے ہوئے بولی تھی، جبکہ حاتم کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ یعنی اس کی بیوی اس کو موٹا کہہ رہی تھی اور یہ بات اسے کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ بولا تھا: میں تمہیں موٹا نظر آ رہا ہوں، جبکہ وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولی تھی: تو آپ اپنا جسم دیکھیں اور میرا جسم دیکھیں، اتنی نازک سی لڑکی کی ہڈیاں توڑ رہی ہیں، ہٹے نا، وہ تکلیف سے کرا کر بولی تھی۔ حاتم مسکراتے ہوئے اس کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا، جبکہ وہ بستر سے اٹھی تھی، لیکن جیسے ہی اسے اپنی حالت کا اندازہ ہوا تھا وہ فوراً ہی اپنے گرد کمبل لپیٹ گئی تھی۔ حاتم نے ایک زوردار قہقہ لگایا، اس کو بہت زیادہ اس کی حالت کو دیکھ کر لطف آ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا: سویٹ ہارٹ، جب تک میں اجازت نہیں دیتا تم میرے وجود سے دور نہیں جا سکتی، اسی لیے بیکار میں محنت کر کے اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، ننھی سی جان ہے، چند پل میں ہی ہلکان ہو جاؤ گی۔ جبکہ شہنیلا اس کے بدلتے روپ دیکھ کر حیران تھی۔ کل رات تک تو اس کے منہ سے محض
انگاروں کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل رہا تھا، اور اب اچانک سے اس کا تبدیل ہو جانا اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ حاتم نے اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا اور کروٹ بدل لی تھی۔ وہ فوراً ہی بستر سے نکل کر واش روم میں بھاگی تھی، لیکن واش روم جاتے ہی اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے کپڑے باہر ہی ہیں۔ غسل لینے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی تھی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، میرے کپڑے دے دیں، باہر ہیں۔ اس کی آواز جیسے ہی حاتم کے کان سے ٹکرائی تھی، مسکراتا ہوا اٹھا۔ وہ مزید اس کو تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ ابھی فی الحال اسے اپنے ماں باپ کو بھی اس بات کی اطلاع دینی تھی کہ وہ اپنی من کوہا کو بیوی بنا چکا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کپڑے دے دیے تھے، چند پل بعد ہی تیار ہو کر باہر آ گئی تھی اور اب اسی کی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ حاتم نے ایک مسکراتی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، دیکھو میں جانتا ہوں ہم دونوں کے درمیان سب چیزیں نارمل نہیں ہیں، مگر ہم یہ سب چیزیں نارمل کر سکتے ہیں۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم نیچے جا کر کوئی بھی ہنگامہ نہیں کرو گی، اماں ابا کے سامنے تمیز سے پیش آؤ گی۔ اگر تم نے کوئی بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا شہنیلا، آخر میں آنا تم نے میرے پاس ہی ہے۔ جبکہ شہنیلا تو کل ہی توبہ کر چکی تھی کہ وہ اس انسان سے دوبارہ کوئی پنگا نہیں لے گی۔ کل رات ہوئے واقعے سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اس نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اس کے مان جانے پر وہ دھیما سا مسکرایا تھا اور اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے بولا تھا، گڈ گرل، جلدی کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے بال سنوارتے تھے اور دوپٹہ سر پر جمایا تھا۔ اس نے کافی کپڑے یہاں موجود تھے، اسی لیے اسے پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے شلوار قمیض زیب تن کیا ہوا تھا جو اس کے وجود پر کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے پاس میک اپ کا سامان بھی تھا، اس کی وجہ سے وہ مزید پریشان نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہلکا پھلکا تیار ہو کر حاتم کے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سلیمان صاحب اور ان کی بیگم شائستہ صاحب ناشتہ کی ٹیبل پر بیٹھی اپنے لگتے جگر کی حاتم کا ہی انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ آتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کو کھڑا ہوتا دیکھ کر سلیمان صاحب حیران ہوئے تھے، اور جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بھی بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ ان دونوں کو ہی اس بات کی آگاہی تھی کہ حاتم شہر گیا ہے اپنے چاچو اور چاچی سے معافی مانگنے، لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آئے گا۔ اور وہ دونوں صبح نہا دھو کر باہر آ رہے تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ ان دونوں نے رشتہ قائم کر لیا ہے۔ وہ بہت سلیقے سے آ کر اپنے تاؤ اور تائی سے ملی تھی، جبکہ اس کی تائی تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ حاتم بھی اپنی ماں سے بہت پیار سے ملا تھا اور اپنے باپ کے آگے سر جھکاتے ہوئے بولا تھا، بابا جان، میں نے رخصتی لے لی ہے، میں مزید اس کو وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تمام چیزیں حل کر لی ہیں، ناشتہ بہت خوشگوار انداز میں تناول کیا گیا تھا۔ ناشتے کے اختتام پر حاتم نے اپنے ماں باپ کی طرف سنجیدگی سے دیکھا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں جانتا ہوں آپ دونوں کے لیے یہ عمل بہت ہی حیرت انگیز ہوگا، کیونکہ آپ کو یہی معلوم تھا کہ میں محض معافی مانگنے کے لیے گیا ہوں، مگر میں رخصتی کر چکا ہوں اور میرا ارادہ اب چاچو اور چاچی کو واپس لانے کا ہے۔ دادا کی خواہش تھی کہ چاچو اور چاچی ہمارے ساتھ حویلی کی چھت تلے رہیں، ان کی آخری خواہش کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر شائستہ بیگم خوشی سے بولی تھی، یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی کہ میری دیورانی میرے ساتھ رہے گی اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تمہارے چاچو آنا چاہتے ہیں تو حویلی کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ جو سر جھکا کر ناشتہ کر رہی تھی، اس نے حیران ہو کر شائستہ بیگم کو دیکھا تھا۔ اس کی ماں تو کہتی تھی کہ شائستہ بیگم بالکل بھی ایک اچھی عورت نہیں ہے، انہوں نے محض تمہارے دادا کے کان بھرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا تھا، مگر یہاں تو معاملات ہی الٹ تھے۔ اس نے اب اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا، جبکہ اس کا باپ خاموش تھا۔ وہ خاموش کیوں تھے وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ اپنے بابا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، ہمیں چاچو اور چاچی کو واپس لے کر آنا ہے اور اس کے لیے آپ دونوں ہی جائیں گے، آپ راضی ہیں؟ اس کے بابا ایک دم خاموش ہوئے تھے اور سر بس بات میں ہلاتے ہوئے بولے، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میرا بھائی میرے بیٹوں کی طرح ہے، ہم دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ہم دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی خلش ہے، محض وہ بھی ایک عورت کی وجہ سے آئی تھی۔ اس کی شادی ہم سب کے لیے بہت اثر انداز ثابت ہوئی تھی، لیکن بابا کی آخری خواہش کی عزت میں بھی کرتا ہوں۔ اگر تمہارے دادا یہی چاہتے تھے تو ہم آج کے آج ہی تمہارے چاچو اور چاچی کو حویلی واپس لے آئیں گے۔ جبکہ وہ حاتم کی ماں کو ایسے دیکھ رہی تھی، اس کے ماں باپ کی خواہش تھی کہ وہ بھی حویلی میں خوشحال زندگی گزاریں، لیکن دادا کی وجہ سے وہ کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ مگر اب حاتم کو وہ سب کرتا دیکھ نہ جانے کیوں شہنیلا کا دل اس کی طرف سے پگھلتا جا رہا تھا۔ وہ تو پہلے بھی اس کو
اپنے لیے منتخب کر چکی تھی۔ وہ حسن پرست تھی اور وہ اس کے حسن پر ہی مٹ گئی تھی، لیکن جب اس نے پوری محفل کے درمیان اس کی ذات کی نفی کی تھی، اس پل اسے سب سے زیادہ زہر یہی شخص لگا تھا۔ لیکن اب جو کر رہا تھا نہ جانے کیوں یہ شخص اسے اپنے دل کے بہت قریب لگ رہا تھا۔ حاتم نے اپنے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق اگلے ہی دن سلیمان صاحب اور شائستہ بیگم کو شہر بھیج دیا تھا، اور وہ دونوں سلیمان صاحب اور شائستہ بیگم کو راضی کر کے حویلی لے آئے تھے، جبکہ حاتم اسی دن شہنیلا کو لے کر بازار کی طرف نکل گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا اس کی بیوی کے پاس کوئی بھی ڈھنگ کا لباس نہیں ہے جو وہ اپنے خاندان کے سامنے پہن سکے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سب کے آ جانے کے بعد وہ ایک اور فیصلہ سنائے گا۔ اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ یہ بات خاندان اور پورے گاؤں کو بتانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ایک ولیمے کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ بازار آ کر اس نے پورا دن شہنیلا کے ساتھ گزارا تھا، لیکن شہنیلا کو وہ چادر پہنا کر لے کر گیا تھا۔ شہنیلا بہت غصہ ہوئی تھی، وہ جھنجھلاتی تھی کہ وہ چادر کیری نہیں کر پا رہی، لیکن حاتم نے صاف بول دیا تھا کہ اگر تم نے چادر نہیں پہنی تو میں تمہیں شاپنگ پر نہیں لے کر جاؤں گا۔ اور شہنیلا ٹھہری شاپنگ کی شوقین لڑکی، بھلا وہ کس طرح یہ موقع ضائع کر دیتی۔ اس نے چادر لے لی تھی، مگر وہ بالکل بھی اس کو نہیں سنبھال پا رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا، پورا دن اس کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ سب سے پہلے اس نے شاپنگ کروائی تھی، پھر باہر ہی ڈنر کیا تھا اور اسے گھمانے کے لیے ساحل سمندر لے گیا تھا۔ وہاں پر اس نے شہنیلا کے لیے خاص ڈنر کا ارینجمنٹ کیا تھا، جبکہ وہ حیران تھی ساحل سمندر پر یہ سب دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے بہت اچھے ڈنر ڈیٹ کا پلان کیا تھا، لال غبارے لگے ہوئے تھے، کھانا بہت ہی لذیذ تھا اور بہت خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی حاتم اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے خمار زدہ لہجے میں بولا تھا، میں نہیں جانتا کہ تمہیں کس طرح کے لڑکے پسند ہیں، مگر میں اب یہ جانتا ہوں کہ تم مجھے بہت پسند ہو اور میں تمہاری پسند میں ڈھلنا چاہتا ہوں، لیکن بس تم سے ایک درخواست ہے، میری خاطر غیر مردوں سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا۔ اگر تم میری خواہش کو پورا کر دو گی تو میں تمہارے قدموں میں دنیا کی ہر خوشی نچھاور کر دوں گا۔ شہنیلا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور اس نے اسی پل اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تھا اور وعدہ کرتے ہوئے بولی تھی، اگر آپ نے میرے ساتھ رویہ اچھا رکھا اور میرے مزاج کے مطابق چلے تو میں آپ کی ہر خواہش کو حرف آخر مانوں گی۔ اس کا جواب سن کر اس نے اپنی جیب سے ڈائمنڈ کی رنگ نکالی تھی اور اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے بولا تھا، بہت بہت خوش آمدید شہنیلا حاتم فردوس، میں آپ سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ بولتے ہی اس نے اس کی ہتھیلی پشت پر اپنے ہونٹ رکھے تھے، جبکہ شہنیلا مسکرا اٹھی تھی۔ ایک نئی محبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ چاند بھی مسکرا کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔